تمام حضرات محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعين الجود والكرم وآله وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بہتر ہے کہ قریب قریب تشریف لیں انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے بزرگ حضرت علامہ مفتی افصاح امریکہ قمر الحسن صاحب دامت ظل العالی اور دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر مسجد اعلیٰ کی کمیٹی جنہوں نے مجھے ایک مرتبہ پھر موقع دیا کہ میں آپ کے سامنے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معزز حاضرین کرام، یہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی سیرت پر جو گفتگو کی جاتی ہے، محافل منعقد کی جاتی ہے، تو یہ اللہ کے ایام کی یاد منائی جاتی ہے اور یہ بھی ذکر اللہ میں شامل ہے، اور اس محفل کو بھی وہ تمام فضائل حاصل ہیں جو احادیث کریمہ میں ذکر کی محفل کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، کہ جو اس قسم کی محفل میں شرکت کرتا ہے تو وہ مغفرت یافتہ ہو کر اٹھتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا اس محفل میں شریک ہونے کا۔ میں نے خطبے میں آیت طیبہ کی تلاوت کی، سورہ یونس کی آیت نمبر 62-63، اور بہت مشہور آیت طیبہ ہے جس کا مفہوم کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ حرف تنبیہ ہے، اللہ تعالیٰ خبردار فرما رہا ہے، کوئی اہم بات بتانے والا ہے، بیان فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے عربی زبان میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، جس کا ترجمہ کبھی خبردار کرتے ہیں تو کبھی ہوشیار کرتے ہیں تو کبھی کان لگا کر سنو۔ کیا بات ہے جسے کان لگا کر سننا ہے؟ تو فرماتا ہے ان اولیاء اللہ، بلا شبہ، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، لا خوفن، نہ تو ان پہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ اور پھر بتا دیا کہ یہ اولیاء کون ہیں؟ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے تھے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کی پہچان بھی بتا دیں کہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کے پابند ہوتے ہیں، شریعت مطہرہ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں پر پیری مریدی کے نام پر، کشف و کرامت کے نام پر، یا زبان درازی کے نام پر
تو بہت سارے اولیاء اللہ نکل آئے ہیں، بہت سارے جو ہے وہ لوگ نکل آئے ہیں، تو اصل پہچان یہی ہے۔ اور ابھی ہم جس ذات گرامی کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی پوری زندگی اس بات کی تصویر ہے، یعنی مصطفیٰ علیہ السلام کی شریعت کی پابندی۔ اور ابھی انشاءاللہ میں گفتگو کرتا ہوں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سچ کا دور دورہ ہے، سچائی ہی سچائی ہے۔ اگر آپ کے والدین کریمین کو دیکھیں تو وہاں پر بھی سچائی کا سبق ہے کہ کس طرح آپ کے والد گرامی ایک سیب کھانے کی بدولت سفر میں جا رہے تھے، آپ کے والد حضرت ابو صالح دنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بھوک لگی تھے، نہر کے کنارے تھے، ایک سیب نظر آیا پانی میں، اٹھا کے کھا لیا۔ دل میں خیال آیا یہ سیب تو میں نے کھا لیا، لیکن اس کے مالک سے تو میں نے نہیں پوچھا، یہ کسی باغ سے گرا ہوگا، تو بس اسی سوچ پہ واپس چل دیتے ہیں۔ اب یہ سچائی حق ہے، اور پھر واپس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ باغ تھا، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پھر سزا مقرر کر دیتے ہیں، ایک سیب کی سزا مقرر کر دیتے ہیں، خدمت بھی لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی تمہیں، جو کہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے لنجی ہے۔ ابھی اس اللہ کے ولی کو دیکھیے کتنی سچائی ہے ان میں کہ ایک سیب کی پاداش میں ظاہری اعتبار سے کتنی بڑی سزا بھگتنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ اپنے مفادات کی خاطر کلمہ حق سے گریز کرتے ہیں، سچی بات کہنے سے گریز کرتے ہیں، کہیں ہمارے دوست ناراض نہ ہو جائے، کہیں بزنس میں فرق نہ پڑ جائے، کہیں تعلقات خراب نہ ہو جائے، ہم لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے، اور جب ان کا نکاح کیا جاتا ہے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اندھی ہے، نہ کانوں سے بہری ہے، نہ ٹانگوں سے لنگڑی ہے، نہ ہاتھوں سے لنجی ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور خاتون ہے، آپ نے تو ایسا ایسا بتایا تھا، تو پھر وہ وضاحت کرتے ہیں کہ وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہ اپنی آنکھوں کو حرام کاموں میں مشغول نہیں کرتی، وہ کانوں سے بہری اس لیے کہ اللہ کے نافرمانی کی باتیں نہیں سنتی، وہ ٹانگوں سے لنگڑی اس لیے کہ کبھی گناہ کی طرف چل کے نہیں گئی، ہاتھوں سے لنجی اس لیے کہ کبھی اس نے اپنے ہاتھ گناہوں میں استعمال نہیں کیے۔ تو وہاں پر دیکھیے حق پر عمل کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا انعام دیا۔ اور پھر جو مقدس ذاتیں، یہ بھی دو مقدس ذاتیں، اور وہ بھی کتنا مقدس ہے، حضرت ابو صالح دنگی رحمۃ اللہ علیہ، کتنے نیک ہوں گے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دو مقدس ذاتیں ملی تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں قدم رکھا۔ آپ کا سارا معاملہ سچ پہ مبنی ہے۔ وہ مشہور واقعہ کہ قافلہ رواں دواں ہے صحرا میں، ایک کے بعد ایک منزل طے کرتا جا رہا ہے، راستے میں اچانک عرب قزاق آ گئے ہیں، صحرائی ڈاکو آ گئے ہیں، جن کی تعداد 60 ہے، انہوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا، لوٹ مار مچا دی، لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، لوگوں کا سامان چھین لیا، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، مال چھن چکا ہے، مال ایک پہاڑی کے پیچھے لے جا کر آپس میں تقسیم کیا جا رہا ہے، لوگ خوف کے مارے لرز رہے ہیں۔ ایک ڈاکو قافلے کا جائزہ لیتا ہے، ایک نوجوان کو نہایت مطمئن دیتا، کہتا ہے کہ تیرے پاس کچھ ہے؟
نوجوان کہتا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے سمجھا کہ شاید مجھ سے مذاق کرتا ہے یہ لڑکا، 18 سال آپ کی عمر ہے، چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نوجوان نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اللہ اکبر! ڈاکو نے بھی سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، یہاں پر تو لوگ اپنے مال کو بچا رہے ہیں، کوئی کیسے اپنے مال کے بارے میں بتا دے گا۔ اس نے اپنے سردار سے جا کر جب یہ بات کہی تو سردار کو حیرانی ہوئی۔ دوسرے ڈاکو نے تصدیق کی، کہا مجھے بھی اس نوجوان نے یہی بات کی۔ ڈاکو کا سردار کہتا ہے جاؤ اسے بلا لاؤ۔ اس نوجوان کو بلایا جاتا ہے تو اس کی حسین صورت دیکھ کر ڈاکو کا سردار حیران ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے نوجوان کیا تیرے پاس مال ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا میری گدڑی میں سیے ہوئے ہیں۔ ڈاکو کا سردار کی حیرت طاری ہو جاتی ہے، یہ کیسا نوجوان ہے؟ وہ مال لینے سے پہلے بے ساختہ سوال کر اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہاں پہ تو لوگ اپنے مال کو بچا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی اپنے مال کو ظاہر نہیں کرتا، تم کیسے ہو کہ جو اپنے مال کو ظاہر کر رہے ہو؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں اس مال کے لیے اپنی ماں کے وعدے کو کیسے توڑ سکتا ہوں؟ حضور غوث پاک کی جب یہ بات سنی تو ڈاکو کے سردار کے دل پہ ایسا اثر ہوا، زار و خطار رونے لگا۔ سارے ڈاکو دیکھ کے حیران کہ یہ وہ انسان جو لوگوں کی گردنیں کاٹتا ہے، لوگ موت کے عالم میں چلاتے ہیں، اس کو کبھی رحم نہیں آتا، یہ اتنا وحشی انسان آج اس نوجوان کی چھوٹی سی بات پہ رو رہا۔ اور وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کیا ہے افسوس کہ تم نے تو اپنے ماں سے کیے وعدے کو نبھایا، لیکن ہم نے اپنے رب سے جو وعدہ کیا اس کو توڑ دیا۔ اسی عالم میں وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، میں اس ڈاکہ زنی کو چھوڑتا ہوں، میں اس برے کام کو چھوڑتا ہوں۔ تمام ڈاکو نے جب یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے کہا اے سردار تو اس برائی کے کام میں، اس درندگی کے کام میں ہمارا سردار تھا، تو اب اس نیک کام میں بھی ہمارا سردار ہو جائے۔ اور پورے ڈاکو کی ٹیم نے، پورے کی پوری جماعت نے ان کی توبہ کر دی۔ تو یہ امر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے 18 سال کی عمر کا معاملہ ہے۔ میرے بھائی سچائی دیکھیے سرکار غوث پاک کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سچائی کی بدولت لوگوں کے معاملات کو درست فرما رہا ہے۔ اب اس آیت طیبہ کو دیکھیے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ وہ غم کرتے ہیں۔ جہاں پہ لوگ کانپ رہے تھے وہاں پر یہ اللہ کے ولی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس مال ہے۔ اللہ اکبر! یہ ان کی شان ہوتی ہے ان کے کرام کی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کی ولایت کا امر کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سچائی ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اللہ اکبر! کیسی عظیم ذات ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا دامن تھما دیا ہے، ان کے چاہنے والوں میں شامل کر دیا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سنہ ولادت 470 ہجری ہے، وہ تقریباً 1072 سنہ عیسوی بنتا ہے، اور تقریباً یہ 1000 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، لیکن ان کا تذکرہ آج بھی اسی طرح زندہ ہے، اسی طرح سارے کے سارے معاملات ہیں، اور ان کے محبین دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مادرزاد ولی تھے۔ کیسے ولی تھے؟
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی ولایت کا آپ کو کب علم ہوا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مدرسے میں جایا کرتا تھا تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھی، کہا جاتا کہ اے لڑکو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ خالی کر دو۔ کبھی کھیلنے کے لیے گھر سے نکلتا تھا تو آواز آتی ہے الیہ یا مبارکو، الیہ یا مبارکو، اے برکت والے میری طرف آ جا، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ تو میں دوڑ کے واپس اپنی ماں کی گود میں چلا جاتا۔ فرماتے 9 سال کی عمر تھی، ایک مرتبہ میں ہل بیل لیے کھیتی کرنے کی کوشش کی، بیل کو چلانے لگا تو بیل نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور فصیح عربی زبان میں کہنے لگا، یا عبد القادر ما خلقت لہذا ولا امرت بہ، اے عبد القادر تمہیں یہ زمین میں کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہ تو پیدا کیا گیا ہے اور نہ تمہیں اس کا حکم دیا گیا ہے، تم تو دلوں کی کھیتی باڑی کرو گے، تم تو روحوں کی آبیاری کرو گے۔ اللہ اکبر، آپ کا اصل مقصد وہ تھا۔ آپ فرماتے پھر میں چھت پہ چڑھا اور جب میں نے دیکھا تو مجھے میدان عرفات نظر آیا، وہاں پر حجاج کھڑے ہوئے نظر آئے، تو اللہ نے میرے دل میں علم کا شوق پیدا کر دیا اور میں اپنی ماں کے پاس آیا اور کہا کہ امی جان، میں علم کے حصول کے لیے جانا چاہتا ہوں، مجھے علم کے لیے جانے دیجیے۔ میرے بھائیو یہ دیکھیے، یہ سارے کے سارے معاملات کو دیکھیے، آج ہم لوگ علم سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ آج ہم لوگ علم دین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ آج ہمارے یہاں پہ علم دین کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن نہ خود علم دین حاصل کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو علم دین